السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ، اس کو سماعت فرمائیں۔ معجزہ یہ ہے کہ سیدنا برا ابن غازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ابو رافع آپ کو عزت دیا کرتا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ جب وہ صحابہ کرام اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربار نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اندر داخل ہو گیا اور چھپ کر اندر کے حالات دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر داخل ہو گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور چابیاں ایک کوٹھی پر لٹکا دی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں چابیوں کی طرف بڑھا اور انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھی اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا۔ جب داستان کو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دروازے میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرے بارے میں علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے اس وقت علم نہیں تھا وہ کمرے میں کس طرف ہے۔ چنانچہ میں نے آواز دی، ابو رافع۔ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھل رہا تھا، اس وجہ سے میں اس پر غالب نہ آ سکا۔ اس نے چیخ ماری تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا۔ پھر میں دوبارہ اندر داخل ہوا اور آواز دے کر پوچھا، اے ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، تیری ماں غارت ہو، ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا۔ عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ اب کی بار میں نے اسے کافی زخمی کر دیا لیکن قتل نہ کر سکا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کے پیٹ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ آخر میں ایک سیڑھی پر پہنچا اور میں نے خیال کیا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سیڑھی پر پاؤں رکھا اور نیچے جا گرا۔ وہ رات چاندنی تھی، اس طرح گرنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے امامے سے باندھ دیا
اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ صبح جب مرغے نے آواز دی تو اسی وقت قلعے کے فیصل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور اس سے کہا، جلدی واپس چلو، اللہ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے اپنی ٹانگ پھیلائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر اپنا دست مبارک پھیرتے رہے تو ٹانگ ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے مجھے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک۔ اور آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیے، شان مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے کہ اگر ہاتھ پھیرتے تو ٹوٹا ہوا پیر بھی جڑ جائے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، ضرور کریں۔